دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج تھوڑا پاکستان سے باہر کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک مزاحیہ انداز سے گویا سپر پاور یعنی امریکہ کے جو قصر اقتدار ہے، جو چٹا گھر ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے۔ بعض کا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تھیٹر ہے جس میں بیک وقت کہیں مزاحیہ کردار ہیں ایک ہی شخص میں، اور کہیں اس میں گویا سلطان رائی ایک اور انداز سے عود کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اچھے نوٹ سے پاکستان میں تمام تر ڈیسٹیبلائزنگ کوششوں، خواہشات اور فیکٹرز کے باوجود، جو کہ جس کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ یوتھیاپا ہے پاکستان میں ایک آبادی کے خاص حصے میں، جس کو ظاہر ہے خود اسٹیٹ آف پاکستان کے جنرلز اور ججز نے ہی پروان چڑھایا اور اس کو وہاں پر چھوڑا ہے۔ تو ان سب باتوں کے باوجود موجودہ حکومت کی ہماگیر اور بڑی صبر آزما کوششوں سے پاکستان جو ہے وہ بیک آن ٹریک ہے۔ اس کے اکنامک انڈیکیٹرز بھی فار بیٹر ہیں۔ انفلیشن جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہے، بلکہ پچھلی 2 دہائیوں کے مقابلے میں گویا اب کم ترین سطح پر ہے۔ اس طرح جو سٹاک مارکیٹ وغیرہ ہے وہ بھی بہتر جا رہی ہے۔ ایک ریسنٹلی ایونٹ یعنی اپریل 7 کو ہوا ہے کہ جو SIFC ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اور اس میں یہ ہے کہ وہ منرلز کے حوالے سے ایک اس کا اجلاس ہوا ہے جس میں مختلف ممالک کے لوگ جیسے ترکیہ یعنی ترکی، چائنا، آذربائیجان، سعودی عرب، US، ڈنمارک وغیرہ، فن لینڈ، کینیا، یعنی اس پر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے اس طرح انویسٹمنٹ لانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، خاص پر منرل ڈیولپمنٹ کے یعنی کہ فیلڈ میں۔ یہ بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ پہلی مرتبہ پچھلے تقریباً 20 سالوں میں PIA نے نیٹ پرافٹ کمایا اور کم و بیش 26 ارب کا پرافٹ ہوا ہے۔ تو باہر اصل موضوع یہ ہے کہ کس طرح مزاحیہ انداز سے معاملات ہیں چٹے گھر میں، گویا سپر پاور کس قبیل کے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت، کہ ایک یعنی ویسے تو مختلف واقعات ہیں لیکن ظاہر ہے ہم ایک واقعے کو تھوڑا ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ایک ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل HR میک-ماسٹر، ہربرٹ ریمنڈ میک-ماسٹر۔ وہ ظاہر ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں، اور وہ 2018 یعنی مارچ 2018 تک تقریباً 13 مہینے جو پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی ٹرمپ کی، اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے پر رہے ہیں، اور پھر ان کو نکال دیا گیا یا وہ نکل گئے۔ اور ایک اسی نام کا یعنی جس کا لاسٹ نیم ملتا ہے، اسی نام کا فل تو نہیں ہے، یعنی ان کا نام ہے HR میک-ماسٹر یا ہربرٹ ریمنڈ میک-ماسٹر، اور ایک اور ہے ہنری میک-ماسٹر، وہ ساؤتھ کیرولائنا کے گورنر ہیں۔ اب ہوا یہ کہ 3 مارچ کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے یہ HR میک-ماسٹر کو وائٹ ہاؤس سے، اور اس کو یعنی دوسری طرف جو شخص تھا یا جو آواز تھی اس نے کہا ہے کہ ہولڈ کریں، پریزیڈنٹ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس نے ہولڈ کیا، اور پہلے تو وہ ظاہر ہے اس دوران حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا کہ جس کو بے آبرو کر کے نکالا گیا تھا، اور ابھی یعنی ایک ہی دن پہلے اس کے متعلق خود ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کو برا بھلا کہا تھا کہ وہ بڑا ویک اور انفیکٹو اور لوزر ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے ایک TV پروگرام جو CBS کا موسٹ پروبیبلی تھا، اس میں 60 منٹس ایک پروگرام، اس میں شرکت کی، اور اس میں کچھ ٹرمپ کے متعلق ایسے ریمارکس دیے کہ جو ظاہر ہے ٹرمپ کو پسند نہیں تھے، خاص طور پر پیوٹن کے حوالے سے ٹرمپ کا رویہ جو ہے کہ اس میں یعنی جو پیوٹن ہے وہ گویا اس کو بے وقوف بنا رہا ہے، یا اس کی انا کو تھوڑا یعنی مساج کر کے اسے اپنے کام نکلوا رہا ہے، اس طرح سے ملتی جلتی کوئی بات کی تھی۔
تو اس کو ٹرمپ نے یعنی کرٹیسائز کیا اور برا بھلا اس والے سے کہا. تو ظاہر ہے اس سے پہلے پھر 2018 کا بھی ایکسپیرینس تھا کہ اس کو یہ ٹرمپ کی خصوصیت ہے کہ وہ جس کو ساتھ رکھتا ہے بالعموم، ظاہر ہے سب کو نہیں، کچھ ایکسیپشنز ہیں جیسے ایلن مسک ہے، یعنی جو مالدار آدمی ہے، لیکن جو پیسہ جو جیب ڈھیلی نہیں کرتا یا جس کی جیب اتنی وزنی نہیں ہے، تو اس کو پہلے وہ رکھتا ہے اور پھر بے آبرو ہو کر بڑا ذلیل کر کے نکالتا اور پھر گالی گلوچ بھی کرتا ہے. یہ اس کا ایک ٹپیکل سٹائل. شاید اس کی مماثلت تھوڑا بہت خبیث بنگالہ سے بھی آپ جوڑ سکتے ہیں. باہر تو وہ جو میک ماسٹر صاحب ہیں، یعنی HR میک ماسٹر، ہربرٹ ریمنڈ میک ماسٹر، وہ حیران تھا کہ مجھے پریزیڈنٹ کیوں بات کریں گے مجھ سے فون پر. تو باہر جب بات شروع ہوئی تو ظاہر ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ٹرمپ کی آواز ہے اور اس کو پہچانتا تھا، اس کے سٹاف کا وہ حصہ رہا ہے اور ظاہر ایک ہائی پروفائل شخص تھا. تو جو ہی ٹرمپ نے کہا ہنری، تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ اصل میں کوئی اور میک ماسٹر ہے یا ہنری ہے جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں پریزیڈنٹ، مجھ سے نہیں. تو اس نے آگے فوراً ہی یہ کہا کہ نہیں مسٹر پریزیڈنٹ، یہ دس از ناٹ ہنری میک ماسٹر، دس از HR میک ماسٹر. تو اب ٹرمپ کو احساس ہوا کہ میں تو غلط بندے سے بات کر رہا ہوں. تو اس نے پھر اس کو گویا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ کہ میں ایسے شخص سے پتہ نہیں کیوں بات کر رہا ہوں، یعنی جیسے ایف ورڈز ہیں، یعنی کچھ غیر پارلیمانی سی انداز یا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے، اور پھر اس کو 2-4 سنا کے پھر فون بند کر دیا. تو اس والے سے جو چٹھے گھر کا کمیونیکیشن ڈائریکٹر تھا، اس نے ظاہر ہے اس پر اس کو مزید، یعنی جب یہ خبر لیک ہوئی اور میڈیا والوں نے اس کو اٹھایا تو اس نے اس کو اس انداز سے جواب دیا کہ میک ماسٹر ویسے ہی فضول شخص ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ مطلب جیسے یعنی اس کو ڈسمس کر دیا گویا. تو یہ ایک اس طرح کا، یعنی اور اس طرح کا، اور کہ ظاہر ہے دوسری طرف اگر پالیسی دیکھیں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آج ٹیرف لگاتا ہے، کل ڈبل کرتا ہے، پرسوں ٹرپل کرتا ہے، اور پھر اچانک کہتا ہے کہ میں 3 مہینے سسپینڈ کر رہا ہوں. یعنی کبھی آگے کبھی پیچھے. تو اس طرح گویا سا پالیسی ہے، اور کبھی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے. اور جو یعنی ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں تو گویا پورے ملک میں کم و بیش ہر ریاست میں جو پروٹیسٹ ہے وہ لانچ ہوا ہے اس کے خلاف. تو اتنا جلدی گویا اس کے جو فینز ہیں وہ فیڈ اپ ہو گئے. ظاہر ہے وہ ایک پرو ویلتھ شخص ہے، یعنی اس میں اس ٹریٹ دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں. ایک تو جس کی جیب ڈیپ ہو وہ اس کی تھوڑی بہت قدر کرتا ہے، اور وہ بھی صرف اس صورت میں جب اس ڈیپ جیب سے کہیں فائدہ اس سے بھی یعنی کچھ سبسٹانشل جو ہے وہ ہو رہا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جہاں تک لیڈرز کی بات ہے، اور ظاہر ہے وہ بیرونی ممالک کے صدور وزراء اعظم یا حکمران ہیں، تو جس کا بھی تھوڑا رویہ سخت ہے، ٹف شخص ہے، ٹرمپ اس کو پسند کرتا ہے. اور جو ذرا ڈھیلا ہو یا یعنی ریشنل اس کے ساتھ کوئی کنونس کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اس کا ایک عمومی انداز ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو پرو یعنی ویلدی ہے کہ اس کی اکثر پالیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو دولت مند لوگوں کو گویا سوٹ کرتی ہیں، اور عام ورکنگ جو امریکن ہے اس کو سوٹ نہیں کرتی. اور گویا جو عام ترقی یافتہ ممالک کا یہ امیج ہے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اس کے عین اپوزٹ اس کا انداز حکومت. تو اسی طرح
یعنی اور ٹرمپ صاحب کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایک شخص کی یعنی وہ اپنے ہی تردید خود کر دیتا ہے کہ بالفرض یہی ہے کہ کینیڈا یا میکسیکو کے ساتھ ایگریمنٹ اس نے خود ٹریٹیز سائن کی پچھلے دور حکومت میں، اور پھر خود ہی اس پر اس دور حکومت میں حیرانگی کا اظہار کی کہ کتنی یعنی بری ٹریٹیز کی گئی ہیں جو امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. یعنی اس طرح ایک اور وہ اس کو کہتے ہیں سگنل گیٹ سٹوری کہ یمن پر ریسنٹلی حملہ یا گویا بارود باری کا پروگرام تھا، تو اس سے 2-4 گھنٹے پہلے واٹس ایپ کے چیٹ گروپ، واٹس ایپ کا ایک چیٹ کا گروپ، اس میں یعنی جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہے وہ بھی اور باقی بھی ریلیونٹ جو امپورٹنٹ سیکریٹریز ہیں، خود پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، اور اس میں ایک یعنی سی بی ایس میں کہہ رہا ہوں، ایک اور اٹلانٹک ایک جریدہ ہے، اس کا ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ، اس کو پتہ نہیں کس چکر میں انہوں نے ایڈ کر دیا، تو وہ ساری گفتگو اس نے سنی، اس اسکرین شاٹ لے لیے، اور ظاہر ہے اس کے پاس ان رائٹنگ بھی جو بھی میسیج وہ سارا اسٹور تھا، تو اس نے اس کو لیک کر دیا. تو یعنی ویسے ہی دیکھیں ایک لے مین ہے اس وقت تک، اس کا کوئی حکومتی معاملات سے ظاہر ہے سچ بطور امپلائی یا بطور عہدیدار تو تعلق نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کس چکر میں ایڈ کر دیا یا ان لوگوں میں سے بائی ڈیزائن کسی نے کیا، اور اس طرح اس نے سب کچھ لیک کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا یعنی چٹے گھر نے کہا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، یہ کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. یعنی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ امیجن کریں کہ یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک اور طاقتور ترین صدر ہے، اور بے شمار ایجنسیز ہیں جن کا حصار ہوتا ہے، اور اس کے باوجود یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ بالکل پاکستان میں ہو تو وہاں پر بھی وہ ایک بڑا مزاحیہ اور مخالفین اس کو بڑا اچھالیں، لیکن ادھر جو مخالفین ہیں وہ یعنی یا ان میں وہ سخت نہیں ہے، یا میڈیا میں گویا گرپ پرو ٹرمپ یا ٹرمپینزم کی بہت ہے کہ کوئی بہت زیادہ طوفان نہیں ہے، اگرچہ بات ہوتی ہے لیکن کوئی بہت نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.